زندگی گزارنے کی تیسری ترتیب اور تیسرا نظام یہ ہے ایمانی نظام زندگی۔ ایمان کے مقتضا پر عمل کرنا، شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ یہ مطلب نہیں کہ ایمانی نظام کے فالور کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یا اچھا کھاتے نہیں، اچھا پیتے نہیں، اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے۔ نہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً جب بریانی کی پلیٹ سامنے آتی ہے تو حیوانی اور عقلی نظام والے فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن ایمانی نظام زندگی والے سوچتے ہیں کہ یہ مجھے تو پسند ہے، لیکن اس اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے کہ نہیں، جس کو میں نے اپنا رب مانا ہے اور اس کے احکامات کو ماننے کا عہد کیا ہے۔ ہاں، کبھی بریانی کی پلیٹ بھی حرام ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف گدے اور کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، بلکہ حرام مال سے خریدی گئی مرغی اور باقرہ گوشت بھی حرام ہوتا ہے۔ عقلی نظام والے کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں معزز بن کر رہوں، معاشرے میں میرا ایک مقام ہو، مرتبہ ہو، جبکہ ایمانی نظام زندگی گزارنے والا یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں میرا ایک مقام ہو، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عقل اور شریعت کا ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ مثلاً رشوت لینا، سود کھانا، دھوکہ اور فراڈ کرنا، دوسروں کا مال غبن کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری باتیں عقلی اعتبار سے درست ہیں، ان طریقوں سے مال آ رہا ہے، عقلی نظام والے فوراً لے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں جناب، یہ مال آپ کے لیے حلال نہیں، یہ تھوڑا سا منافع اور تھوڑا سا پرافٹ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ حیوان طبیعت پر چلتا ہے، عام انسان عقل پر چلتا ہے، جبکہ مومن شریعت پر چلتا ہے۔ تو جو عقل پر طبیعت کو غالب کر دے، عقل پر طبیعت کو غالب کر دے تو وہ حیوان ہوا، اور جو عقل پر طبیعت کو غالب کر دے، جو عقل پر شریعت کو غالب کر دے وہ مومن ہوا، اور جو شریعت پر عقل کو غالب کر دے وہ فاسق انسان ہے، وہ عند اللہ مجرم انسان ہے۔